السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور لاجواب یمی کھیر بنانا سکھاؤں گی۔ لوگ آپ سے فرمائش کریں گے کہ آپ یہی کھیر بنائیں، تو ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ میں نے 3 چمچ چاول لے لیا، چاول کو پانی میں بھگو دی 10 سے 15 منٹ کے لیے، اور یہ بادام میں نے لے لیا، کٹے ہوئے بادام 3 چمچ، پسا ہوا ناریل 3 چمچ اور 3 چمچ کشمش، اور یہ 1 کلو دودھ ہے۔ دودھ کو میں نے چولہے میں چڑھا دیا۔ یہ 4 چمچ چینی ہے، اور چاولوں کو میں نے پیس لیا۔ اور چاول کو زیادہ پیسنا نہیں ہے، تھوڑا موٹے پہ رکھنا ہے۔ اور دودھ کو میں سلو فلیم میں چھوڑ دی۔ اب میں چاول کو اس میں ایڈ کر دوں گی، اور دودھ کو میں سلو فلیم میں چھوڑ دی تاکہ یہ چاول اچھی طرح پک جائے۔ 1 کپ لے لی، 1 کپ میں تھوڑا سا دودھ 2 چمچ ڈال کر 2 چمچ کارن فلاور ڈال کر اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی تاکہ اس میں گٹھلی وغیرہ نہ رہے۔ اب میں اسے اچھی طرح مکس کر رہی ہوں، مکس کر کے رکھ دی۔ اور یہ 4 چمچ چینی ہے، چینی کو میں اس میں ایڈ کر دے رہی دودھ۔ چینی کو دودھ میں ایڈ کرنے کے بعد میں اسے اچھی طرح چلا رہی، اور اب میں کارن فلاور ایڈ کر دی۔ کارن فلاور ڈال کر کے اب میں اسے اچھی طرح چلاؤں گی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ ٹھیک ہونے تک پکانا ہے، اور میں الائچی پاؤڈر بھی ایڈ کر دی۔ اب میں تھوڑا سا 1 چمچ چینی لے لی، فرائی پین میں ایڈ کر دیا۔ ایڈ کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دی۔ پانی ڈال کر اب میں اسے چلا رہی ہوں۔ اسے میڈیم آنچ میں پکانا ہے۔ اسے اس وقت تک پکانا ہے جب تک کیرملائز نہ ہو جائے۔ اب میں یہاں پہ دودھ کو بھی چلا رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ دودھ گاڑھی ہوئی یا نہیں۔ اب میں اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کرتی۔ اب میں اس میں تھوڑے تھوڑے بادام، کشمش اور پسا ہوا ناریل اس میں ایڈ کر دوں۔ چینی کیرملائز ہو گئی تو اب میں اس میں دودھ میں ایڈ کر دی۔ اب یہ دیکھیے ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا اچھا ہے۔ اب میں اسے دودھ میں ایڈ کر دوں گی اور اسے چلاؤں گی۔ دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح گاڑھی ہو جائے۔ اب میں دودھ کو اچھی طرح چلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح گاڑھی ہو۔ اب آپ دیکھیں ہماری کھیر یہاں پہ گاڑھی ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ہماری کھیر تیار ہو گئی۔ اب میں اس میں سارے ڈرائی فروٹس ایڈ کر، کٹے ہوئے بادام، پسا ہوا ناریل اور کشمش۔ آپ کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں۔ تو جناب ہمارے یہاں پہ مزیدار کھیر تیار ہو گئی۔ اب میں اسے پلیٹ میں سرو کر رہی ہوں۔ تو آپ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی سب کو پسند آئے گی۔ یہاں پہ روشنی کا ایشو ہے، اس وجہ سے آپ کو کلر ڈیفرنٹ نظر آ رہا۔ اب آپ دیکھیں شوگر سرپ ڈالنے سے اس کا رنگ کتنا اچھا ہو گیا۔ اگر آپ سب کو ریسیپی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔